قابل احترام حاضرین، آج کا دن بہت ہی مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی، جب سے آسمان و زمین بنائے، تبھی سے اللہ تعالی نے اس عاشورہ محرم کو فضیلت عطا فرمائی۔ ابھی آپ نے مولانا انس احمد صاحب سے جو بیان سنا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں آج کے دن نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ قبول فرمائی وہ تو ہے، اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ فرعون اپنی ساری فوج کے ساتھ، سارے لاہ و لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے جب دریا میں گیا تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور فرعون اور اس کی ساری فوج دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ ایک قوم کی تو توبہ قبول ہو گئی، ایک قوم پر تو اللہ نے بڑا انعام فرما دیا۔ اسی وجہ سے یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور عاشورہ میں عید کی طرح پہ خوشی مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور جو حضور کی بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے جو قریش تھے، مکے کے قریش، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کے برابر تھا۔ تو اس مبارک دن اللہ تعالی نے ہمیشہ سے عبادت کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مدینے کے جو یہودی ہیں عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم اللہ کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم یا تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو حدیث ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ما ثبت من السنہ، جو ان کی کتاب ہے، تمام حدیثیں نقل فرمائی، اور یہ حدیث بھی نقل فرمائی کہ عاشورہ میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ عاشورہ میں قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ تو قیامت تک کے لیے ہے یہ۔ آج بھی اگر ہم اور آپ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، آج بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری۔ تو آج کے دن بہت برکت والا ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، بڑی فضیلت ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں۔
آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ قل هو اللہ شریف، ہر رکعت میں 4 رکعتیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پہنچائیں۔ تو بزرگوں نے نقل فرمایا ہے کہ حضرات حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ جب تک اس نفل پڑھنے والے کو ہم جنت میں نہیں لے جائیں گے، ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ آج بھی پڑھیے، کل بھی پڑھیے، پورے مہینے پڑھیے۔ آپ عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، نفل کا کوئی وقت نہیں ہوتا، تو جتنی عقیدت اور محبت سے آپ پڑھیں گے، جتنا اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اور دیکھیے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور شہید بھی ہے، اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، فرشتے بھی حاضری لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ کچھ میرے عاشق بیٹھ کر میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو معلوم، وہ تو آل رسول ہیں، وہ تو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ذکر تو نماز میں بھی ہے۔ نماز میں کسی کا ذکر ہو سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، آپ نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، وعلی آل محمد، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اگر نماز میں آپ کسی بزرگ کا نام لے دیں یا کسی کا بھی نام لے دیں نماز کے اندر، چاہے پیر صاحب کا لے دیں، چاہے کسی کا لے دیں، نماز خراب ہو جائے گی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کے آل کی بھی اولا، ان کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے، آل رسول کی شان بھی اعلیٰ ہے، جن کا ذکر ہر نماز میں، ہر نماز میں، آپ چاہے فرض نماز پڑھیں، چاہے واجب نماز پڑھیں، چاہے سنت نماز پڑھیں، چاہے نفل نماز پڑھیں، چاہے وتر نماز پڑھیں، چاہے عید کی نماز پڑھیں، چاہے بقرعید کی نماز پڑھیں، کوئی سی نماز پڑھیں، ہر نماز میں اتحیات تو پڑھنی پڑتی ہے نا، آپ کو ہر نماز میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو جب ہر نماز میں آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان سے بڑھ کے شان کس کی ہو سکتی ہے؟ آج کل تو موبائل کا دور ہے نا، آج کل تو مجھے تو نام بھی نہیں آتے سائنسی چیزوں کے، آج کل تو نئی سائنسی ایجادات کا دور ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جیسے دنیا کا نقشہ ہے، گوگل والے دکھا دیتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مثال کے طور سے انگلینڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ نقشے میں ڈالیے، وہ سب نقشہ دکھا دیتے ہیں۔ بہت زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے مولانا انس کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دہنے مبارک میں جو لعاب مبارک گیا،
وہ اللہ کے رسول کا لعاب تھا۔ تو آپ ان کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ حضرت ام الفضل ایک صحابیہ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک دن آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آئی بڑی گھبرائی ہوئی آئی، بڑی گھبرائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہ حضور بہت برا خواب دیکھا ہے آج میں نے، بہت برا خواب دیکھا، میں تو پریشان ہوں۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کسی نے کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کے ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ خواب تو خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر ہے۔ فاطمہ کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جگر کا ٹکڑا، اولاد جو ہے لخت جگر ہے نا، جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا کہ ام الفضل آپ کی گود میں وہ آئے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آل رسول کی دربار میں ہم یہاں پر بیٹھ کر نذرانہ عقیدت پیش کر، الفاظ میں تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار، میں ان سے محبت کرتا ہوں، حضرت حسن حضرت حسین، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ بھئی اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے کہ اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے پروردگار ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کے سب کے دلوں میں محبت ہے نا؟ حضرت امام حسن امام حسین کی محبت تو ہے آپ کے دلوں میں؟ محبت ہے جبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، اور آگے بھی یہی محبت آپ کو دنیا بھر کا سہارا ہے، سب سے دنیا بھر کا سہارا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، ریحانتا من الدنیا، دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں، دونوں میرے دنیا کے باغ کے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا حرب لمن حاربکم، میری جنگ ہے اس سے جس کی تمہارے سے جنگ ہے۔ حضور پہ تو اشکارا تھا نا سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب پتہ تھا، قیامت تک کا پتہ تھا۔ فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جس سے تمہاری دوستی اس سے میرے دوستی، جس سے تمہاری لڑائی اس سے میری لڑائی۔ حرب، جنگ،
تو کربلا کے میدان میں جو یزید کی فوج نے ظلم کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبت سے دیکھیں گے؟ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے 16 خاندان کے نوجوان اور ان کے 72 جانثار کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جنہوں نے شہید کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی؟ کیا اللہ کو ایذا نہیں پہنچی؟ تو کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا لعنت نہ بھیجو، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، یزید پہ لعنت نہ بھیجو، یزید کو برا نہ کہو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی رسوا ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ قرآن شریف میں ایک اور جگہ ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ یزید تو بہرا ہو گیا، یزید کو معلوم نہیں تھا کیا یزید کو معلوم نہیں تھا یہ امام حسین ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو یزید کے والد تھے، وہ بھی تو امام حسین کا احترام کرتے تھے، امام حسن کا احترام کرتے تھے، اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاست الگ ہے، لیکن احترام میں فرق نہیں تھا، احترام کرتے تھے وہ۔ تو یزید کو معلوم نہیں تھا کیا؟ بھئی یزید کی عمر 40 سال تھی، 40 سال کی عمر کم ہوتی ہے؟ 40 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہے میرے باپ کیا چاہتے تھے، میرے باپ کس سے محبت کرتے تھے، میرے باپ کس سے نفرت کرتے تھے، پتہ نہیں ہے؟ بھئی 10 سال کے بچے کو تو شاید پتہ نہ ہو، 40 سال کے بچے کو تو پتہ ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی یزید سے کہ اہل بیت سے نہ بولنا، اہل بیت سے لڑائی نہ مول لینا، اہل بیت سے مقابلہ نہ کرنا۔ میں نے پڑھا تھا کتاب، لیکن یزید کو تو اللہ نے اندھا کر دیا تھا نا، کہ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، اللہ نے اس کو بہرا کر دیا۔ اگر کوئی اس سے کہتا ہے یہ اہل بیت ہیں، اس کے کان میں آواز ہی نہیں جا رہی۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، سورہ محمد کی آیت ہے، 26 میں پارے کی۔
تو یزید کا جو گناہ ہے نا معافی کے قابل نہیں ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ ایک تو امام حسین آل رسول، دوسرے ان کی نیکیاں، جیسے ابھی مولانا انس آپ کو بتا رہے تھے 1000 رکعتیں کم و بیش ایک دن میں وہ پڑھتے تھے، دن رات، صوم و صلات، روزہ نماز، دن رات۔ حالانکہ وہ تو آل رسول ہے نا، ان کو کیا ضرورت، وہ تو آل رسول ہیں، وہ تو آب کوثر پلائیں گے آپ کو، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے نا۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے نواسے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو بڑے اعلیٰ، بڑے عالی ہیں نا، بڑے عظیم الشان درجہ ہے نا ان کا، ان کو کیا ضرورت، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے وہی بہت تھا، تہجد پڑھ لیتے وہی بہت تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ اتنا اخلاق، اگر سن لیا کرتے تھے کوئی بیمار ہے اس کے گھر میں طبیعت پوچھنے جاتے تھے، اگر معلوم ہو جاتا تھا کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے راشن لے کے پہنچاتے تھے، اگر کبھی ان کے پاس بائی چانس نہیں ہے کسی سے قرضہ لے کے پہنچاتے تھے، اگر کسی کے گھر راشن پہنچانا ہوتا تھا اپنے کمر پہ رکھ کے پہنچاتے تھے، اپنے کندھے پہ رکھ کے پہنچاتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ امام حسین کی بات ہے، یہ کندھے پہ رکھ کے پہنچاتے تھے، قرضہ لے کے مدد کرتے تھے، قرضہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی کیا فیکٹریاں چل رہی تھی، یا بڑے بڑے مل چل رہے تھے، یا ان کے بڑے بڑے مال تھے، کیا آمدنی کہاں سے تھی ان کی، کہاں سے تھی آمدنی؟ بھائی پیسے بھی دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، قرضے بھی دے رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ تو پوچھو کہ آمدنی کہاں سے تھی ان کی؟ کیا فیکٹریاں چل رہی تھی، کارخانے چل رہے تھے؟ اللہ دے رہا تھا، اللہ غیب سے دے رہا تھا۔ کیا کمی ان کے لیے، کیا کمی؟ اگر وہ چاہتے تو کربلا میں بھی اگر اللہ سے دعا کر دیتے سب کچھ مل جاتا، اگر وہ یزید پر بد دعا کر دیتے سب کچھ ہو جاتا۔ ابھی جو یہ محمد افضل بچہ پڑھ رہا تھا نا، محمد فضل پڑھ رہا تھا بچہ، جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ نبھانے چلے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف حضور کے صاحبزادے تھے، ایک طرف امام حسین تھے، دونوں کو آپ پیار فرما رہے تھے، دونوں کو پیار فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، جبرائیل کہنے لگے اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور یہ فرمایا ہے دونوں میں سے ایک کو چن لو، ایک ہمیں دے دو، ایک آپ رکھ لو۔ حضور نے فرمایا کہ امام حسین کو میں نے چن لیا، حسین کو چن لیا، حسین میرے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے۔ اپنے بیٹے کو، بیٹے کے مقابلے میں امام حسین کو چنا، فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوگا تو اس سے مجھے دکھ ہوگا، اور حسین کا اگر انتقال ہوتا تو میری بیٹی کو دکھ ہوتا، میری بیٹی کو دکھ ہوتا۔ کیا محبت! اور کربلا کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت والے دن تشریف لائے ہیں،
ایک بڑی سی بوتل آپ کے ہاتھ میں ہے، کربلا کے میدان میں خون سمیٹ رہے ہیں، خون سمیٹ کے بوتل میں رکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو میرے نواسوں کا خون زمین پر گرا ہے میں وہ اٹھا کے رکھ رہا ہوں، وہ اٹھا کے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھیں گے، کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ یزید کا جرم کیا معافی کے قابل ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے۔ لڑائی کچھ بھی نہیں تھی، لڑائی کچھ بھی نہیں تھی، بس گدی پہ میں بیٹھوں یہی لڑائی تھی۔ حضرت امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے بات کر لوں گا، میں جانوں یزید جانے۔ انہوں نے کہا نہیں، یزید کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس سے بیعت کراؤ، پہلے وہ مجھے خلیفہ مانے، میری بیعت کریں۔ یزید نے کہا میں پہلے، حضرت امام حسین نے کہا میں پہلے یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں بات کر لیتا ہوں، اور اگر تم مجھے یزید کے پاس جانے نہیں دے رہے تو واپس مدینے جانے دو، کہ نہیں مدینے بھی نہیں جانے دیں گے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں عرب کو چھوڑ کے نکل جاتا ہوں، عرب کو چھوڑ کے نکل جاتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں بھی ہندوستان سے رابطہ تھا، کشتیاں آتی تھی، سمندری سفر تھا، فرمایا میں باہر نکل جاتا ہوں، کہ نہیں جانے نہیں دیں گے، گھیر لیا۔ حضرت امام حسین کوئی فوج لے کے تھوڑی گئے تھے، حضرت امام حسین کوئی ہتھیار لے کے تھوڑے گئے تھے، حضرت امام حسین کوئی لڑنے کے لیے تھوڑے گئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے جاتے تو آپ کے پیچھے مدینہ اور مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام بھی تو جاتے۔ آپ تو اپنی بہن حضرت زینب کو لے گئے تھے، اپنی بیوی حضرت شہربانو کو لے گئے تھے، اپنی بیٹی حضرت سکینہ کو لے گئے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے گئے تھے، آپ سب کو جمع کر کے نہیں لے گئے تھے۔ جو آپ کے نوجوان بھتیجے، نوجوان بھانجے، نوجوان رشتہ دار جو آپ کے پاس پہنچے وہ تو بعد میں پہنچے، حضرت امام حسین خود لے کے نہیں گئے تھے سب کو، کہ بھئی دیکھیں جا کے کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا پریشانی۔ تو امام حسین کا تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، امام حسین تو مقابلے کے لیے گئے نہیں تھے، امام حسین کو تو خلافت چاہیے ہی نہیں تھی، وہ تو آج بھی امام ہے، وہ تو امت کے امام ہیں، خالی مکہ مکرمہ والوں کے نہیں ہے، خالی مدینہ منورہ والوں کے نہیں، خالی عرب کے نہیں ہیں، وہ تو ساری دنیا کے امام ہیں، آج بھی ہے، وہ تو قیامت تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں خلافت نہیں چاہیے تھی، اگر یزید ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا، کہہ دیتا مجھے معاف کر دو، میں نمازیں پڑھوں گا، نیک بن جاؤں گا، توبہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے امام حسین اس کو معاف کر دیتے، تو بات کرنا چاہ رہے تھے نا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام بات میں بات نکل گئی، جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے حضور کے پاس تو جب یہ بتایا کہ یہ آپ کا جو نواسہ ہے بچہ، آپ کی امت کے لوگ اس کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، حضور کو بتا دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، کہا یہ جو آپ کا نواسہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے امام حسین، ان کو آپ کی امت کے لوگ قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ ان کو قتل کریں گے؟ کہ ہاں آپ کی امت کے لوگ قتل کریں گے، اور وہاں قتل کریں گے کربلا،
سب بتا دیا. اور کربلا کی مٹی لا کے دے دی. کربلا کی مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی دے دی. اور جبرائیل نے فرمایا کہ جس دن آپ کے نواسے کربلا میں شہید کیے جائیں گے یہ مٹی خون بن جائے گی. یہ مٹی جو رکھی ہے یہ خون بن جائے گی. حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی شیشے میں رکھ لی. جب حضرت امام حسین کربلا کی طرف گئے، عراق کی طرف گئے، کوفے والوں نے ان کو خط لکھے، کوفے والوں نے ان کو بلایا، خط لکھ کر بلایا، اللہ کا واسطہ دے کر بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر بلایا. تو خبریں تو آ رہی تھیں نا، ساری خبریں تو آ رہی تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس شیشی کو جا کر دیکھا کرتی تھی. جب کربلا میں جمعے کے دن، عاشورہ محرم کو جمعے کا دن، سن 61 ہجری، اب تو 1445 ہے، 1445 ہجری چل رہا ہے. سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی فوج نے جب 3 دن کا بھوکا پیاسا ظلم کر کے شہید کیا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ ان کی شیشی میں وہ مٹی جو تھی خون بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، امام حسین کو معلوم تھا، حضرت مولائے کائنات حضرت علی کو معلوم تھا. حضرت علی تو کوفے میں تھے نا. حضرت علی نے جو خلافت فرمائی تو وہ تو کوفے میں تھے. پہلے جو خلیفہ تھے ان کا جو گھر تھا، ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ منورہ تھا، لیکن حضرت علی نے مدینہ منورہ سے بدل کر کوفے میں کر لیا تھا. تو حضرت علی تو وہیں رہتے تھے نا، کوفے میں. اور جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہے کربلا کی زمین کے پاس کھڑے ہو کر کبھی فرماتے تھے کہ میرا بیٹا حسین یہاں پر شہید کیا جائے گا. سب کتابوں میں لکھا ہے، خلاصہ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سب لکھا ہے. تو وہی تو بات ہوئی نا، نانا کا جو وعدہ تھا وہی تو نبھانے چلے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو گئے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا بیٹا حسین فلاں جگہ پر شہید کیا جائے گا. تو حضور چاہتے تو کہتے بھائی اللہ سے کہو کہ بھائی اس کی شہادت نہیں ہونی چاہیے، کہہ سکتے تھے نا. حضرت علی بھی کہہ سکتے تھے، حضرت فاطمہ بھی کہہ سکتی تھی. حضرت فاطمہ کا مقام آپ کم سمجھتے ہیں؟ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا مقام آپ سب کم سمجھتے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام ان کے گھر پر آ کر سلام کرتے تھے، ایک دن نہیں مہینوں. السلام علیکم یا اہل البیت کہہ کے سلام کرتے تھے. ان کا مقام آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ مولائے کائنات حضرت علی کا مقام کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا کیا آپ مقام کم سمجھ رہے ہیں؟ کیا حضرت امام حسن امام حسین کا مقام کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ راضی، شہادت پر راضی، کیونکہ ہماری تو موت، ہماری زندگی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے نا دعا.
میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، اس وعدے پہ پورا اترنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضور فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ حضور فرماتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور کا فرمان ہے یہ۔ حضور فرماتے تھے کہ میں شہادت کا درجہ لینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ نہیں، حدیث میں ہے حضور چاہتے تھے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نا، وہ حضرت امام حسین کی شہادت میں پوری ہوئی، چونکہ شہادت کا مقام بہت بلند ہے، شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ میرے تو ایمان ہے کہ وہ آپ کو، ہم کو، سب کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور جو آپ ان کی محبت میں اگر نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے، قبول ہوگی۔ جیسے میں نے کہا نا 4 رکعت نماز نفل پڑھیے اور ہر رکعت میں 15 دفعہ قل هو اللہ شریف، اور اس کا ثواب حضرت حسن حضرت حسین کو پہنچائیے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ شربت پلا رہے ہیں، چاہے کھچڑا پکا رہے ہیں، چاہے حلیم پکا رہے ہیں، چاہے بریانی پکا رہے ہیں، چاہے خیرات کر رہے ہیں، چاہے پیسے بانٹ رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، نہ مانیں بھائی، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں نا جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جو رسول کو نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جو کسی کو مانتے ہی نہیں، سب طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر لگ گئی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یزید نے خالی ان کو شہید نہیں کیا، یزید تو وہاں تھا نہیں، یزید تو تھا اپنے محل میں، اس نے تو آرڈر نکال دیا تھا۔ ابن زیاد کربلا کے علاقے کا گورنر تھا، عمرو ابن سعد فوج کا سپہ سالار تھا، شمر، خولی، ابن سنان اور دیگر جو فوجی تھے وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 16 نوجوان خاندان کے 16 نوجوان شہید ہوئے کربلا میں۔ کسی کے گھر میں اگر ایک بھی جوان مر جاتا ہے نا، سالوں غم نہیں جاتا، ان کی آنکھوں کے سامنے بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار 16 نوجوان حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے سامنے حضرت امام حسین نے بار بار کہا تم چلے جاؤ، تم سے یزید کی لڑائی نہیں ہے، مجھ سے لڑائی ہے، کیوں تم خطرہ مول لے رہا ہو، چلے جاؤ۔ جو 72 جانثار تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے بھی کہا چلے جاؤ، میری اجازت ہے، چلے جاؤ۔
تم میرے لیے لڑو نہیں، میرے لیے مرو نہیں، یزید جانے میں جانوں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اس کے فوج کے مقابلے پہ مجھے جانے دو، پہلے میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، ہمارے ہوتے آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سب نے کہا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین چاہتے تھے کہ میں پہلے جا کے شہید ہو جاؤں، نہیں، بھانجے بھتیجے رشتہ دار، حضور حضرت علی، حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر ایک ایک کر کے گئے، ایک گیا شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین ان کی لاش کو اٹھا کے لائے، دوسرا گیا شہید ہو گیا، تیسرا گیا شہید ہو گیا، چوتھا گیا شہید ہو گیا۔ مقابلہ ہوا، 16 نوجوان شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ان کی لاشوں کو لے کے اپنے خیمے میں آئے، کیا گزرتی ہو، 72 جانثار ایک ایک کر کے گئے، شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے۔ حضرت امام حسین نے للکارا ابھی بھی ہے ٹائم، مان جاؤ، آنکھیں کھول کے دیکھو، میں رسول کا نواسا ہوں، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کبھی تمہیں اللہ کے یہاں پچھتانا پڑے، قیامت میں جواب دینا پڑے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، یہ نہیں کہنا ہم نے سنا نہیں تھا، میں اللہ کے رسول کا نواسا حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اب بھی مان جاؤ۔ نہیں مانے کہ نہیں، فیصلہ تلوار۔ یزید کی فوج نے کہا فیصلہ تلوار سے ہوگا، نہیں مانے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ بہت مقابلہ ہوا، بہت مقابلہ ہوا، میں تو آپ کو کم بتا رہا ہوں، جو شہادت کا بیان کرنے والے ہوتے ہیں مقرر، وہ تو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے سب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ شہادت کا واقعہ بہت لمبا ہے، میرا جگر اس قابل نہیں ہے کہ میں شہادت کا بیان لکھوں۔ دیکھیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ شہادت کا بیان جس طرح سے ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، حضرت امام حسین کو جو باتیں سنائی گئی ہیں، کہنا چاہیے جو طنز کیے گئے ہیں، جو ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، جو ان کی توہین کی گئی ہے، جو ان کے گھر والوں کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی ہے، خالی یہی نہیں، حضرت امام حسین کا معاملہ نہیں ہے، بہت ظلم، بہت ظلم۔ ہمارے والد مولانا مفتی محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے امام تھے، شہادت کا بیان نہیں کرتے تھے۔ ہمارے تایا حضرت مفتی مشرف احمد صاحب شہادت کا بیان کرتے تھے، اور جب شہادت کا بیان کرتے تھے روتے جاتے تھے، بیان کرتے جاتے تھے۔ والد صاحب مولانا محمد احمد صاحب بیان نہیں کرتے تھے۔ ہمارے دادا حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شہادت کا بیان کرو، کہتے تھے مجھ سے نہیں ہونے کا، مجھ سے نہیں ہونے، ہچکی بن جاتی تھی، بول نہیں پاتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی، بول نہیں پاتے تھے۔
مولانا محمد احمد صاحب کی آواز نہیں نکلتی تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی لکھا ہے کہ شہادت کا واقعہ بہت لمبا ہے، میرا جگر اس قابل نہیں ہے کہ میں لکھوں. واقعہ یہ ہے. لیکن یزید کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا، جنازے بھی نہیں اٹھانے دی، لاشوں کو روندا. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ لاشیں تو امام حسین اٹھا کے لے جاتے تھے. لے جاتے تو تھے. جب امام حسین شہید ہو گئے، خیمہ لٹ گیا، خیمہ ہٹ گیا، سارے گھر والے قید ہو گئے. حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ، حضرت زین العابدین اور جو گھر والے تھے وہ قید ہو گئے. جب خیمہ لٹ گیا تو لاشیں تو وہیں رکھی تھی نا. گھوڑے کی ٹاپوں سے لاشوں کو کچلا. یہ معاف کرنے کے قابل ہے جرم؟ آپ بتائیے، معاف کرنے کے قابل ہے؟ اور حضرت امام حسین اور ان کے نوجوان گھر والوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو، ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر ایسے جلوس بنا کے چلے. آج کل تو بندوق ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے، اس زمانے میں تیر تھا، نیزہ تھا. نیزہ ایک ہتھیار ہوتا تھا اتنا لمبا، ایک ڈنڈی لکڑی اور اس کے اوپر لوہے کا بہت دھاردار چاقو لگا ہوتا تھا، دو دھاری تلوار چاقو لگا ہوتا تھا. اگر کسی دشمن کے مار دو پیٹ میں گھس جائے. ان نیزوں پر شہدائے کربلا کے سروں کو اس طرح سے اٹھا کر تالیاں بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، شہیدوں کے سروں کو لے کر اور حضرت امام حسین کے خاندان والوں کو بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر، رسیوں سے باندھ کر جلوس بنا کر لے کے گئے. حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ لے کے گئے. چونکہ کربلا کے میدان میں ہوا نا مقابلہ. بے گورنر تو کہیں اور رہتا ہے، یہاں تو فوج ہے نا، میدان میں فوج ہے، گورنر تو کہیں اور ہے. تو گورنر کے پاس یہ لوگ لے کے گئے، باقاعدہ جلوس نکالتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے. پھر گورنر کے دربار میں لے کے گئے. گورنر کے دربار میں سب شہیدوں کے سر رکھے گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی سر رکھا گیا. جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے ایک ڈنڈی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر ڈنڈی ماری. انہی ہونٹوں سے بولتے تھے. کیا آپ سننا، کتابوں میں سب لکھا، کتابوں میں سب موجود ہے. پھر گورنر ڈھول تاشے بجاتا ہوا پھر یہ جلوس کو لے کے گیا یزید کے پاس. اور یزید کے دربار میں جو توہین ہوئی اہل بیت کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے بہت غصہ کیا. یہ بھی کہتے ہیں لوگ یزید نے بڑا غصہ کیا، یزید نے ڈانٹا، یزید نے کہا کیوں امام حسین کو شہید کیا، ایسا بھی کہتے ہیں لوگ. لیکن وہ ننھا سا تو تھا ہی، پتہ تھا اس کو سب. یہ جو مگرمچھ کے آنسو ہیں نا، وہ یزید نے بے حرمتی کی. پھر حضرت زینب نے جو حضرت حسین کی بہن تھی
زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کو للکارا. حضرت زینب کا خطبہ تقریر ان کی کتابوں میں موجود ہے. پھر یزید نے ان سب کو کچھ لوگوں کے ساتھ اس قافلے کو پھر مدینے بھیجا. جب مدینہ منورہ یہ قافلہ آیا تو راستے بھر میں جو حضرت امام حسین کے اور اہل بیت کے جو عاشق تھے زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے. تو 10 محرم کو عاشورہ والے دن سن 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اور یزید نے اس کے بعد جو امام حسین شہید ہو گئے، پھر یزید نے، وہ تو خلافت چاہتا تھا نا. حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں تھے، کعبۃ اللہ شریف میں. پھر یزید نے اپنی فوج بھیج کر عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرایا اور کعبۃ اللہ شریف کا بھی احترام نہیں کیا. ان کے جو سمجھنے چاہیے کہ جو گولے یا پتھر جو پڑ رہے تھے، کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی ہوئی، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار ٹوٹی. مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے جو یزید کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، ان پر حملہ کرایا. جو مسجد نبوی شریف ہے اس میں فوج نے اپنے گھوڑے باندھے. صحابہ کرام کا قتل عام کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کی آنکھوں پہ تو خون اترا ہوا تھا نا. صحابہ کا قتل عام کیا، گھروں میں گھس گئے. یزید کی فوج گھروں میں گھس گئی. یزید نے کہا ایک کو بھی نہ چھوڑنا، جو مجھے خلیفہ نہ مانے ختم کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی شریف ہے، اس مسجد نبوی شریف کے اندر فوج کے گھوڑے بندھے رہے. بے حرمتی ہوئی، گندگی ہوئی، گھوڑوں کی لید اور پیشاب. کعبۃ اللہ شریف میں بھی ایسا ہی ہوا. جب یزید کی فوج سارے کوہرام مچا چکی تو کعبۃ اللہ شریف پر وہ حملے کر رہے تھے تو یزید کے پیٹ میں درد ہوا. جب یزید کے پیٹ میں درد ہوا تو کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے یہ. وہ پیٹ کا درد نہیں تھا، وہ تو موت کا درد تھا. وہ تو ملک الموت آئے ہوئے تھے. تڑپ تڑپ کر یزید مر گیا. جب یزید مرا تو مکے میں اور مدینے میں پیغام پہنچا کہ یزید مر گیا. کیا ملا یزید کو؟ 42-43 سال کی عمر تھی. کیا ملا اسے سوائے جہنم کے؟ اور کیا ملا؟ یزید کے بیٹے کو معاویہ 18 سال کا تھا، لڑکے کو یزید کی جگہ پر بٹھایا گیا، خلیفہ بنایا گیا. معاویہ نے کہا، رونے لگا، جس گدی پر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہے میں نہیں بیٹھوں گا. روتے روتے گھر چلا گیا. اللہ کا حکم، وہ بھی مر گیا. اب یزید کی جو فوجیوں نے امام حسین کا کربلا میں جو شہید کیا، جو ڈھول بجائے، جو تالیاں بجائیں، ایک ایک نے بڑھ بڑھ کر بتایا میں نے مارا، میں نے مارا، میں نے مارا، میں فوج میں تھا. سب بتا رہے تھے نا. یزید کے بعد اسی زمانے میں مختار ثقفی نے قبضہ کر لیا کوفے پر، اور مختار ثقفی نے ابن زیاد کو، شمر کو، خولی کو، ابن سنان کو
اور ان تمام لوگوں کو کربلا کے میدان میں جنہوں نے امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، چن چن کر مختار ثقفی نے ان کو قتل کرایا۔ یہ تو انعام لینے کے چکر میں تھے نا، یزید سے انعام لینے کے چکر میں تھے۔ یہ تو جا کر یزید کو یہ بتا رہے تھے میں نے مارا، میں نے مارا، تو انہوں نے اپنا نام تو بتا ہی دیا نا، لوگوں نے تو سن لیا نا کہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ مختار ثقفی نے جب لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتا دیا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ مختار ثقفی نے ان سب لوگوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، جہنم ملی بس۔ تو میرے عزیزوں، شہادت کا بیان تو بہت بڑا ہے، اگر میں کئی مہینے بھی بیان کروں تو نہ ہو۔ بس میں تو اتنا کہوں گا کہ شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی۔ حضرت امام حسین نے شہید ہو کے زمانے کو راستہ دکھا دیا۔ مسلمانوں صبر کرنا، مسلمانوں شہید ہونے سے نہ گھبرانا، مسلمانوں حالات پڑیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہو سکتا ہے تم پر بھی کوئی ظلم کرے جیسے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں دین کو نہ چھوڑنا، ایمان کو نہ چھوڑنا، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑنا۔ شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، دریائے فرات، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے۔ ایک وہ زندگی، ایک یہ زندگی، نئی حیات۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہست حسین، شہنشاہست حسین۔ امام حسین کا مقام کیا ہے کیا جانو؟ ارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دنیا کے امام ہیں۔ شاہست حسین، شہنشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین۔ دین کی پناہ ہے، سرداد، سرداد اپنا سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، سچ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے امام حسین۔ تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے، تو اے امام حسین تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے۔ حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے، حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ ہر بھائی بھتیجے، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے
گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں؟ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں؟ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، علی اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے بھائیوں، سچی عقیدت جبھی ہوگی جب ہمارے اندر دینداری آئے۔ امام حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی، یزید کے گناہوں سے تھی، یزید کی حرام کاری سے تھی۔ ہمارے اندر دینداری آنی چاہیے، نماز کا جذبہ ہو، نماز کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، فیشن نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، گناہ نہ ہو، سود بیاز اور شراب نہ ہو، گناہوں سے پاک زندگی، قتل و غارت گری، حق تلفی، والدین کی نافرمانی اور طرح طرح کے گناہ۔ حضرت امام حسین کی لڑائی گناہوں سے تھی۔ وہ گناہ اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر امام حسین سے محبت سچی نہیں، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ گھر کی لڑکیاں، گھر کے بچے، گھر کے نوجوان، ٹھیک ہے آپ اسکول میں پڑھاؤ، کالج میں پڑھاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن قرآن اور دین اگر آپ نے نہیں سکھایا تو امام حسین کی لڑائی خالی یزید سے نہیں ہے، گناہوں سے۔ اس کے لیے سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ آج کل جس طرح کے فیشن ہے نا، فیشن، جس طرح کی بے حرمتیاں ہیں، جس طرح کی بے حیائی ہے، آج ہمیں آپ کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہم نے یہاں کہا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں اگر بھول ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ یہ محرم یا عاشوراء، یہ مبارک دن ہم کو ملے، خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کا نام ہمیشہ روشن رکھے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کی شمع جلتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔